بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار عمران خان کے لیے، عمران خان کی فیملی کے لیے ایک خوشخبری آ ہی گئی۔ کئی دنوں سے مشکلات نظر آ رہی تھیں، پکڑ دھکڑ نظر آ رہی تھی، اور پھر جس طرح عمران خان کی فیملی کے خلاف ایک لگتا ہے کہ گرفتاریوں کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، وہ لوگ جن کو پہلے کبھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا اب بات وہاں تک پہنچ گئی تھی، عمران خان کے بھانجوں تک پہنچ گئی تھی۔ حسان نیازی تو پہلے گرفتار ہیں، اس کے بعد شاریز کو گرفتار کیا گیا، شیر شاہ کو گرفتار کیا گیا، اور جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کے ان بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر میں گھس کر بچوں کے سامنے، وہ ایک عجیب صورتحال تھی، اور ظاہر ہے کہ بڑی پریشانی بھی اور دکھ کی بھی بات تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس خاندان کے ساتھ، کہاں تک یہ گرفتاریاں چلیں گی، کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اب بڑی ضمانت اور رہائی ہوئی ہے، اس کے بعد کم از کم عمران خان کی فیملی کو کوئی ایک طرف سے تو خوشخبری ملی، اور وہ سرخرو ہوئے کہ کس طرح کے جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ صاف نظر آیا تھا جب یہ شاریز کو، عمران خان صاحب کے بھانجے کو، علیمہ صاحبہ کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا، اسی وقت یہ خبریں چل گئی تھیں کہ یہ تو 9 مئی میں یہاں پر تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے۔ پھر بہت آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن چینلز پر ویڈیوز کی بھرمار آئی کہ جی دیکھیں شاریز جا رہا ہے، ساتھ خدیجہ شاہ بھی نظر آ رہی تھیں، اور وہ کسی اور وقت کی ویڈیوز تھیں کہ جی 9 مئی کو جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی جلاؤ گھراؤ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں ڈنڈے بھی برآمد ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پولیس نے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ شاریز جو ہیں وہ تو لاہور میں ہی نہیں تھے، وہ تو چترال گئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ عدالت میں ایئر ٹکٹس دکھائی گئیں، کئی دوستوں کے، دیگر لوگوں کے جو وہاں پر موجود تھے ان کے بیان حلفی دیے گئے۔ بیان حلفی وہ کہ اگر عدالت میں آپ لکھ کر بیان حلفیہ دے رہے ہیں کہ جی میں یہ بات کر رہا ہوں گواہی کے طور پر کہ یہ بات سچ ہے، تو اگر آپ کی وہ گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ گواہیاں آئیں، پھر بھی جج صاحب نے جب پوچھا کہ جی یہ تو ایئر ٹکٹس موجود ہیں، ایئر ٹکٹ کا مطلب ہے کہ جب جہاز کے اندر بندہ بیٹھ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، آپ CCTV جا کر چیک کر لیں، ویسے بھی شناختی کارڈ چیک ہوتا ہے، کوئی اور اس ٹکٹ پہ سفر ہی نہیں کر سکتا کوئی اور آدمی، وہ ٹکٹس وہاں پر موجود ہیں آنے جانے کی۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو پولیس والا انویسٹیگیشن کہتا ہے جی یہ میں نے تو دیکھی نہیں۔ تو کیا خاک آپ نے انویسٹیگیشن کی؟ گھر میں جا کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، بندے کو اٹھا کر لے گئے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، وہ پاکستان کا نام باہر سپورٹس میں روشن کر چکا ہے، ٹرائیتھون میں، رننگ میں، میراتھن رننگ میں، سائیکلنگ میں، سوئمنگ میں، اور باہر کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، ایک دنیا کی بڑی انڈسٹری میں کام کرنے والا، اپنے ماں باپ کو، فیملی کو سپورٹ کرنے والا، اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا۔ اور پھر علیمہ صاحبہ نے کہا کہ میرے بچے گھبرا بھی نہیں رہے، خوف زدہ بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ جی رزق کا معاملہ، عزت کا، موت کا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے نہیں گھبرانا۔ تو اس کے بعد بھی علیمہ صاحبہ آتی رہیں، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کوششیں کرتی رہیں، تو کافی مشکلات اس خاندان نے سہی ہیں۔ اب آخرکار شاریز کی ضمانت ہوئی ہے، ضمانت پر ان کی رہائی ہوئی ہے، جج صاحب نے ضمانت دے دی آخرکار۔ پہلے تو یہ تھا کہ ریمانڈ بھی دے دیا تھا، اتنے عرصے کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد، 27 مہینے، 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد جی پولیس کو خیال آیا اور انہوں نے اس میں گرفتاری ڈال دی۔ پہلے اس طرح کے کیسز میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی یہ ہوا ہے کہ ججز نے کیس ہی ڈسمس کر دیا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، اور کیس خارج نہیں کیا گیا، پولیس کو ریمانڈ دے دیا گیا، پولیس کی حراست میں ان کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آخرکار جناب میرا خیال ہے 5 دن کا پولیس کے پاس ریمانڈ دیا گیا تھا، پتہ نہیں وہ ڈنڈے برآمد کرتے رہے، کیا کرتے رہے، اور پھر یہ خبر آئی کہ ان کو اب جوڈیشل کر دیا گیا ہے، یعنی پولیس کی حراست سے اب یہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلے گئے ہیں، تو ضمانت کی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آخرکار پھر ضمانت کی درخواست لگی، اور بانی PTI کے بھانجے شاریز خان کی درخواست ضمانت منظور ہوئی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بتایا گیا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ رہا کر دیں۔ تو تحریک انصاف کے لیے، اور خاص طور پر عمران خان کے لیے، عمران خان کی فیملی کے لیے یہ ایک خوشخبری آئی ہے، حوصلہ افزا خبر ہے۔ اور اصل اس میں جو بڑی خبر یہ ہے کہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سارے کیسز ایک کے بعد ایک جھوٹے بنائے جا رہے ہیں، جعلی بنائے جا رہے ہیں، اور ایک ماحول بس اس طرح کا کہ کس طرح ان کو دباؤ میں لیا۔ اور عمران خان نے جب ملاقات ہوئی بہنوں سے یا دیگر لوگوں سے، تو اس میں کہا کہ اب یہ میری فیملی تک آ گئے ہیں، جس کو بھی پکڑنا ہے میری فیملی میں سے، جتنا بھی ظلم کرنا ہے، میں نہیں جھکوں گا، میں یہ غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو پھر لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے گرفتاری کی گئی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا، تو اب رہائی کرنی پڑ گئی ہے۔ تو جج منظری گل نے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت کی جانب سے 1 لاکھ روپے ضمانتی منچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا اور رہائی کا کہہ دیا گیا ہے۔ عمران خان کا بیان بھی سامنے آیا بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف کے ذریعے، سیاسی مسائل کے حل کے لیے بات چیت ہونی چاہیے۔ 3 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سیاسی معاملات کو حل کیا جائے، اور بات چیت سے ہی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا پہلے دن سے موقف ہے کہ بات ان سے
جن کے پاس طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، حکومت کہتی ہے ہم سے بات کرو. تو یہ معاملہ تب سے اس طرح سے لٹک رہا ہے. اس کی تفصیل میں ضرور آئیں گے، کیونکہ یہ بھی بیرسٹر گور کو کہا ہے کہ جی جو تاریخی ایک بہت بڑا احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے بلکہ پشاور میں، اس کے انتظامات کیا ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے. تو کہا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ ستمبر میں ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ شاید تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ ہے جو سمجھتی ہے کہ نہ ہی کیا جائے، کوئی جلسہ بھی نہ کریں، مفاہمت سے ہی عمران خان کی رہائی ہوگی، مفاہمت ہی حل ہے. لیکن دوسری طرف کچھ عمران خان کی سوچ والے کہتے ہیں، یا عمران خان جس طرح سے کہتے ہیں کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلے گا، مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، چیزیں اس طرف بھی جا رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت سے بڑی خبر آئی کہ جی فل کورٹ اجلاس ہوا، اور وہاں بھی وہی جو ہم 26 بیانی ترمیم کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو آئین کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز ہیں وہ وہیں پر کھڑے ہیں. 5 ججز وہیں پر کھڑے تھے، لیکن سرفراز ڈوگر صاحب جو باہر سے امپورٹ کر کے اسلام آباد لائے گئے، ان کو چیف جسٹس بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ان کو ایک جج کی مزید حمایت حاصل ہو گئی، اور اس طرح 6-5 سے جو رولز تھے وہ منظور ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اب کورٹ رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ڈوگر کورٹ باقاعدہ بن گئی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب رولز اس طرح سے بن گئے ہیں. پہلے ہی آزاد منش ججز جن میں جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں اور دیگر ججز ہیں، وہ پہلے زیر عتاب تھے، لیکن وہ جھک نہیں رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہے تھے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہی نظر آ رہے ہیں. اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے پارٹی بدل کر دوسری جانب کھڑے ہو جانے کی وجہ سے ان سمیت عدلیہ میں مداخلت کے خلاف خط لکھنے والے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اقلیت بن گئے ہیں. اچھا، لیکن جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے خط لکھ دیے تھے پہلے ہی اس میٹنگ کے حوالے سے کہ جی اس میں ترمیم کی جائے، یہ چیزیں بھی غور میں لائی جائیں، لیکن وہ نہیں ہوا. اور ان خطوط پر چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے فل کورٹ میٹنگ میں کہا میں خط وغیرہ پسند ہی نہیں کرتا، اور ایجنڈے میں ترمیم کا مطالبہ مسترد کر دیا. وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اور اسی لیے اب کہا جا رہا ہے رپورٹرز کی طرف سے کہ جی اب کہانی یہ ہو گئی ہے کہ ہائی کورٹ میں آج پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 602 صفحے کے پیش کیے گئے. 2 دن پہلے ججز کو یہ بھجوائے گئے تھے. آج فل کورٹ اجلاس میں کوئی بحث مباحثہ بھی نہیں ہوا، ووٹنگ ضرور ہوئی اور 6-5 سے منظور کر لی گئی، سیدھا ہی ووٹنگ. یہ بھی بات کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی کہ فل کورٹ میں دلچسپ یہ تھا کہ ایک جج صاحب نے دوسرے جج صاحب سے پوچھا آپ نے یہ رولز پڑھے ہیں جن کی منظوری ہو رہی ہے؟ کوئی 3 رولز ہی بتا دیں، یہ 600 صفحے تو رولز کے ہیں. تو انہوں نے نہیں بتائے، لیکن بعد میں منظوری کے حق میں ووٹ ضرور دے دیا. یہاں سے اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر جو اندر نظر آ رہا ہے کہ 5 ججز جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ابھی بھی کھڑے ہیں. باقی اب جس طرح سے عدالتوں کا حال ہو گیا 26 بیانی ترمیم کے بعد، اب وہ قوم بھی بھگت رہی ہے، یہ ملک بھی بھگت رہا ہے، ابھی آگے بھی بھگتنا ہے. اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ مزید ابھی ہم اور نیچے جائیں گے. اور اسی سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں چیزیں آپ کو نظر آئے گا کہ عوامی سطح پر اور کھل کر سامنے آ رہی ہیں. لوگوں کو ان کے مسائل کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سب کا ذمہ دار کون ہے، کیوں ہم آج پوری دنیا میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں اور دنیا کہیں چلے گی اور ہم اپنی بنیادیں ہی ٹھیک نہیں کر پا رہے. جو بابر ستار نے خط لکھا تھا 4 صفحے کا، اس نے تو کمال کر دیا تھا. اس میں بابر ستار صاحب نے لکھا تھا یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، یہ جو اندر اب واضح ڈویژن جس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ کون آئین، ضمیر، حق، قانون کے ساتھ کھڑا ہے، کون دوسری طرف. بابر ستار نے لکھا کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ججز یقین کرتے ہیں کہ شہری اپنے بنیادی حقوق کا انہیں محافظ سمجھتے ہیں ججز کو؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ روسٹر کی تیاری، کیسز فکس میں شفافیت کی کمی ہے. ہم روزانہ اپنے فیصلوں میں افسران کو کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ نہیں، نہ ہی اختیارات بغیر حدود و قیود ہیں. کیسز فکس کرتے سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ٹرانسفر اور ایڈیشنل ججز کو کیسے کیسز بھیجے جا رہے ہیں؟ انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا ججز اور چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے وہ کنگ نہیں بلکہ پبلک آفیشلز ہیں؟ آپ کا آفس کچھ کیسز میں کاز لسٹ بھی جاری کرنے سے انکاری ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. روسٹر جاری کر کے میرے سمیت سنگل بینچز سے محروم کرنا بھی ہم نے دیکھا ہے. سینئر ججز کو انتظامی کمیٹی سے رولز کی خلاف ورزی میں الگ کیا گیا، ایڈیشنل اور ٹرانسفر ججز کو شامل کیا گیا. آپ نے ججز کے بیرون ملک جانے کے NOC لینا لازمی قرار دیا. ججز کو ECL پہ ڈالا گیا. کیا ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، تباہ کرنے میں کچھ وقت نہیں لگتا. بابر ستار نے کمال لکھ دیا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تباہیاں ہو رہی ہیں. اب جو رولز بھی منظور کر لیے گئے ہیں، پہلے تو ویسے ہی رولز کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جی سسٹم سمجھتا ہے آپ جو مرضی کر لیں،
آپ کی خواہشات، قانون، آئین، ووٹ، یہ سب کوئی اہمیت نہیں. یہاں طاقت ہے، دھونس ہے اور جبر ہے. وہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا چلا رہا ہے. مگر یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ریلائزیشن آتی ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور ایسا جبر و تشدد کا نظام زیادہ عرصہ نکال نہیں سکتا جس میں لوگوں کو کوئی ڈلیور نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، وہ سیلاب میں بہ رہے ہیں اور یہاں نظام اپنے پنجے گاڑنے کے چکر میں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.